مشرف صاحب 79 ایئرز اولڈ میں انتقال کر گئے. طویل عرصے سے وہ دبئی میں قیام پذیر تھے. پاکستان میں ان پر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. انہوں نے آئین معطل کیا تھا, آئین توڑا تھا, اور 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو ان پر غداری کا مقدمہ دائر کیا گیا. وہ پیش تو ہوتے رہے لیکن پھر ایک دم سے ان کو دل میں تکلیف ہوئی, ان کی طبیعت خراب ہوئی. 2016 میں وہ دبئی چلے گئے اور تب سے لے کے وہ ابھی تک دبئی کے اندر ہی موجود ہے. آج ان کا انتقال ہو گیا, لیکن اپنی زندگی کے آخری 2 سال انہوں نے کس طرح سے گزارے, کس قصبہ پرسی میں گزارے. پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ, فارمر آرمی چیف, بڑی شاہانہ زندگی انہوں نے گزاری, لیکن آخری 2 سال بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب, آج ایک انتہائی افسوسناک خبر نکل کر سامنے آئی. پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ, سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب طویل علالت کے بعد دبئی میں انتقال کر گئے. ایک طویل عرصے سے وہ دبئی میں زیر علاج تھے. پاکستان کو چھوڑے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا, 6 سال غالباً ان کو ہو چکے تھے. طویل عرصے سے وہ زیر علاج تھے. 2016 میں جب ان پر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا نا, تب وہ پاکستان سے دبئی شفٹ ہو گئے تھے, وہیں پر قیام پذیر تھے, وہیں پر رہ رہے تھے. لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے ان کی حالت کافی زیادہ خراب تھی. آخری 1.5-2 سال اپنی زندگی کے کس طرح انہوں نے گزارے, تھوڑی دیر بعد آپ کو پتا چل جائے گا, میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ان کے انتقال کے بعد 79 ایئرز اولڈ میں ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا میں ایک عجیب سی بحث کا آغاز ہو چکا ہے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے آپ کے اختلافات ہوں یا آپ ان کے حامی ہوں, اچھا بڑی دلچسپ بات ہے, کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں, ان شخصیات کے حوالے سے ان کے ڈائی ہارڈ فین ہوتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے فینز جو ہے نا وہ آپ کو کہنے کی اجازت نہیں دیں, اور ان کو ان کی مخالفت کرنے والے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں جو ہر چیز کا ذمہ دار ان کو ٹھہراتے ہیں. پرویز مشرف صاحب بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے. ان کے ڈائی ہارڈ فینس بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر ترقی ہوئی ہے تو وہ مشرف صاحب کے ایرا میں ہی ہوئی ہے, مشرف صاحب کے دور میں ہی ہوئی ہے. لیکن ان کے مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو دہشت گردی کے حوالے سے جو فصل بونی تھی وہ آج تک ہم کاٹ رہے ہیں. جو انہوں نے فصل بوئی تھی اس کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں. لیکن پرویز مشرف صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, وہ ایک زبردست قسم کے سولجر تھے. ان کی خدمات کے حوالے سے ان کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, مینٹلی طور پر, اعصابی طور پر وہ انتہا سے زیادہ سخت ترین انسان تھے. بڑے مضبوط تھے وہ مینٹلی طور پر. ان کی آپ سولجر کے حوالے سے اگر کیریئر دیکھیں گے, انہوں نے 65 کی جنگ لڑی, انہوں نے 71 کی جنگ لڑی ہے, اور شاندار انہوں نے ان کا ایک کیریئر تھا. لیکن 1998 میں ان کو آرمی چیف بنایا گیا. 1999 میں انہوں نے مارشل لا لگا دیا, نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ دیا حکومت کا, اور اس کے بعد وہ خود ساختہ صدر بن گئے. انہوں نے ایک ریفرینڈم کرایا, ریفرینڈم کرانے کے بعد باوردی وہ ایک صدر بن گئے, اور اس کے بعد وہ 2007 میں انہوں نے وردی تو اتار دی لیکن ایک سویلین کے طور پر بھی وہ صدر بن گئے. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اور پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد صدر, جو میں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بعد میں صدر بنے تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب مواخذے کی تحریک چلائی جائے گی, اور مواخذے کی تحریک سے پہلے ہی انہوں نے جناب ریزائن کر دیا اور ان کو باقاعدہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا. اب ہم یہاں پر رکھتے ہیں ایک ہی شخصیت کے 2 الگ الگ پہلو. ایک پہلو تھا ان کا سیاسی طور پر, اور ایک پہلو تھا ان کا ان کے اپنے کیریئر سولجر کے حوالے سے. سولجر کے حوالے سے بھارت کے جو سابق فوجی جرنیل ہیں نا, وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب اعصابی طور پر بڑے مضبوط قسم کے انسان تھے. وہ دشمن پر حاوی آ جاتے تھے, وہ دشمن کو ناکو چنے چوانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. زبردست قسم کے سولجر تھے. آپ ان سے کسی قسم کی کوئی بھی بعید کر سکتے ہیں کہ جناب وہ جا کے اندر دشمن کے گھر کے اندر جا کر حملہ کر آ سکتے ہیں. لیکن ابھی جو سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے, پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور اقتدار کے اندر کچھ ایسے کام کیے جس کی واقعی میں آج ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ رہی. لال مسجد کا آپریشن اس میں سر فہرست تھا, این آر او اس میں سر فہرست ہے. این آر او ان کو دیا گیا جن کے خلاف ایک طویل فہرست ہے کیسز کی. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے ساتھ لگایا. 12 مئی کا واقعہ انہی کی دور حکومت میں پیش آیا, اور جس دن کراچی کے اندر 12 مئی ہو رہا تھا وہ اسلام آباد کے اندر مکے لہرا رہے تھے. پرویز مشرف صاحب شاندار فوجی رہے ہوں گے, لیکن پولیٹیکل کیریئر ان کا بڑا خطرناک رہا, کیونکہ انہی کے دور میں افغانستان میں جنگ ہوئی,
اور اس کی وجہ سے آج تک پاکستان اس دہشت گردی کی فصل کاٹ رہا ہے. انہی کی وجہ سے لال مسجد کا آپریشن ہوا. لال مسجد کے آپریشن سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوئی, مذاکرات ہوئے, یہ ہوا, لیکن پھر جس طرح سے طاقت کا استعمال کیا گیا آج تک, اس کے بعد 2007 میں تو یا 8 میں وہ چلے گئے, تو اس کے بعد سے 2013-14 تک جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر تھی, یقین جانیے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے. این آر او دیا گیا, نواز شریف صاحب, بے نظیر بھٹو, ان دونوں کو این آر او دیا گیا. پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تب بھی مشرف صاحب اقتدار کے اندر موجود تھے. تو ان کا دور اقتدار تلخیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے, صرف ایک چیز نہیں ہے, تلخیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. ان کے دور کے اندر صحافیوں پر کوڑے برسائے گئے, مارا پیٹ رکھے گئے. انہی کے دور میں جاوید ہاشمی صاحب کو گرفتار کیا گیا. انہی کے دور میں ان پر بدترین قسم کا تشدد کیا گیا. انہی کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں. پاکستان نے اوور آل افغانستان میں جنگ کی وجہ سے ترقی تو بہت کی, پاکستان میں ڈالر تو خوب آئے, بہت ڈالر آئے, ڈالر کی بارش ہو گئی, لیکن اس کی فصل ہم آج کاٹ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی جنگ میں پھنس گئے جو کہ ہماری تھی نہیں. ہم نے, ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں, اس کال پر ہم نے بالکلی طور پر آپ سمجھ لیں کہ ہتھیار رکھ دیے تھے. اور یہ سب کچھ کسی اور کی ایما پر نہیں, سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی ایما پر ہوا تھا. لیکن اگر میں پھر ہی بات کروں, اگر آپ کی ایکسپرٹیز الگ ہوتی ہیں اور آپ کسی اور جگہ پر آ جاتے ہیں, لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو بحث ہو رہی ہے, پرویز مشرف صاحب چلے گئے, اس دنیا سے چلے گئے. جو انہوں نے کام کیا ہے ان کو یاد بھی رکھا جائے گا, جو ان کی ناکامیاں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. لیکن ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کو پھر اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے. ان کو ایک اچھے, بے تحاشا حملے ڈرون پاکستان پر ہوئے ان کے دور حکومت میں. اور مزے کی بات, مطلب اس کو یہ کہا ہی نہیں جاتا تھا کہ بھائی یہ تو امریکہ سے کیے جا رہا ہے, یہ افغانستان سے ہو رہا ہے اور یہاں پر ہو رہا ہے. یہ کہا جاتا تھا نہیں ہم ہی کر رہے ہیں. انہوں نے اس طرح کی آمریت رکھی ہوئی تھی, اس طرح کی آمریت رکھی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں تھے. آئین معطل کیا, ججز کو گرفتار کیا, اس کے بعد ایک تحریک نے جنم لیا, اور وہ تحریک یقین جانیے مشرف صاحب کی زوال کی وجہ بن گئی. پورے ملک میں وکلا متحرک ہو گئے, زبردست قسم کی تحریک چلائی گئی. افتخار محمد چودھری صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, بھلے وہ ان کا قصور تھا یا نہیں تھا, لیکن جس طرح سے گرفتار کیا گیا, کیونکہ انہوں نے جناب حلف لینے سے انکار کر دیا تھا, انہوں نے جو آئین توڑا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو ایک طویل داستان ہے. تو مشرف صاحب کی زندگی کے حوالے سے ایز اے سولجر اور ایز اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ صحیح تھے, پاکستان کے لیے بہتر تھے یا نہیں تھے؟ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.